بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج جس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے بدگمانی، جو آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بدگمانی جیسی بری چیز جو ہے نا وہ معاشرے میں آگ کی طرح پھیل رہی ہے، یعنی اس کے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو مطلب جیسے تھم جائے کہ وہ چیز ختم نہیں ہو پا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو درست اور صحیح سمجھ رہا ہے، بلکہ درست صحیح کیا اچھا سمجھ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اخلاق کے اعتبار سے مجھے 100 نمبر دیے جائیں اور درستگی کے اعتبار سے مجھے 100 نمبر دیے جائیں، سارے معاملات جو میں کر رہا ہوں وہ اچھے کر رہا ہوں، وہ اس کے مطابق مجھے 100 نمبر دیے جائیں۔ اگر میں باپ ہوں تو میں اپنی اولاد کے ساتھ صحیح کر رہا ہوں، اگر میں بیٹا ہوں تو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح کر رہا ہوں، اگر میں شوہر ہوں تو اپنی بیوی کے ساتھ میں صحیح کر رہا ہوں، میری بیوی میرے ساتھ برا کر رہی ہے، میرے بیٹے میرے ساتھ برا کر رہے ہیں، یا میرے باپ میرے ساتھ برا کر رہے ہیں، یا میرے دوست میرے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ بھائی خود تو بندہ سوچے کہ خود بھی کس عمل کس چیز میں بندہ گرا ہوا ہے کہ اس کے متعلق اس طرح ہو رہا ہے، یا پھر وہ خود کسی اور کے ساتھ برا کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی مسلمان پر کیا یہ چیز شیبہ دیتی ہے، یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کے متعلق بدگمانی رکھے؟ بھائی کون ہے جو اپنی زندگی برباد کرنا چاہے گا؟ کون ہے جو سکون والے گھر کو بربادی کی طرف لے کر جائے گا؟ کون ہے جو خود بخود اپنے دوستوں کو اپنے آپ سے جدا کر دے؟ بدگمانی ایسی گندی چیز ہے، کیوں اس سے ہم نجات نہیں پا رہے؟ بلکہ قرآن مجید و فرقان حمید میں تو اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہوتا ہے، کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہے، اللہ فرما رہا ہے عیب نہ ڈھونڈو، اللہ اکبر، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اللہ اکبر۔ تم میں کوئی پسند رکھے گا اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم میں کوئی پسند رکھے گا تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جو ہو گیا ہے تو آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، بدگمانی کر لیے تو سو توبہ کر لو، کیونکہ کوئی گمان پھر گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان سیدھا سادہ مسلمان ہے جس کے متعلق تو ہم یہ بات ذہن میں نہیں لا سکتے، اس کے متعلق بھی دوسری باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ فلاں تو یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، حالانکہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کہ وہ بندہ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا۔ بدگمانی کسے کہتے ہیں اس بارے میں سنیے آپ، امیر سنت اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک بدگمانی کی تعریف کیا ہے وہ سنیں کہ دوسرے کے بارے میں بلا دلیل، دوسرے کے برا ہونے کے بارے میں بلا دلیل اعتقاد جازم کر لینا، یقینی طور پر اس کو مان لینا، حالانکہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کہ وہ شخص واقعی آپ کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یا واقعی وہ مسائل کھڑے کر رہا ہے آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے، کیا واقعی وہ ایسا کر رہا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، اور آپ برا اس کو کہہ رہے ہیں، برا اس کو مان رہے ہیں، یہ اعتقاد کر لینا، یہ بدگمانی کی تعریف ہے۔ ابھی میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے جو پیش کی ہے، حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن صالح کے ساتھ برا گمان کرنا منع ہے، اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی لینا یہ بھی منع ہے، جبکہ اس کے کوئی دوسرے صحیح معنی بھی بنتے ہوں۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کے متعلق بات کی، اس کے دوسرے صحیح معنی تھے، لیکن ہم نے بدگمانی کر لی کہ یار اس نے جو بات کی ہے نا وہ اسی کے متعلق کی ہے، وہ اس لیے اس کو برا ہی کہا ہے، اس نے نا یہ غلط ہی کہا ہے۔ ابے بھائی دوسرے معنی بھی تو بنتے ہیں اس کے، اسلام یہ نہیں سکھاتا، شریعت نہیں سکھاتی۔ پھر یہاں پر وہ مولوی حضرات، وہ جو جن کے گندے عقائد گندے نظریات ہیں، وہ پھر
لوگوں کے ذہنوں میں الٹی سیدھی باتیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، خود تو سیدھے راستے پر ہوتے نہیں ہیں، جو ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھی سیدھی راستے بھٹکا دیتے ہیں، بلکہ وہ بعض اوقات وہ لڑائیاں کروانے میں آگ پیش رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مولویوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائے، اس کے پاس رہے جو سنی صحیح العقیدہ ہو اور اسلام کی صحیح تعلیمات بیان کرتا ہو، اسلامی عقیدے صحیح طور پہ بیان کرتا ہو، اور اسلامی معاشرے کو ایک واقعی اصلاحی طور پر بیان کر کے وہ معاشرے کو درست کرنا جانتا ہو، نہ کہ وہ جو معاشرے کو بگاڑ رہا ہو۔ ان لوگوں سے بندہ دور رہے۔ اور پہلی بات تو یہ کہ ہر بندہ اپنے مطلب کی بات لے رہا ہے، اگر علماء کچھ بیان کرتے بھی ہیں تو ہر بندہ اس میں سے اپنی مطلب کی بات لے کر وہ دوسروں پر چسپا کر دیتا ہے۔ ارے بھائی خود تو اپنے آپ کو سنبھالو، خود تو اپنے آپ کو دیکھو۔ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں گمان دو طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے کہہ دے، تو یہ تو بدگمانی، کہتے جو دل میں آئے اور زبان سے کہہ بھی دے، یہ اگر مسلمان پر بدی کے ساتھ ہے تو گناہ ہے۔ مسلمان کے ساتھ اگر یہ جو دل میں آ رہا ہے اور زبان سے اس نے کہہ بھی دے گا یار یہ نا میرا نا گھر بگاڑ رہا ہے، یہ میرا گھر بگاڑ رہا ہے، یہ دل میں آیا اور آتے اپنی زبان پر ادا بھی کر دیا یا ظاہر کر دیا، کسی بھی صورت میں اس نے ظاہر کر دیا کہ یار یہ بندہ بدگمانی، یہ بندہ نا میرے ساتھ اس طرح اس نے بات کی تو یہی ہوگی۔ بھائی کچھ اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو کسی اور چیز کسی اور معنی میں اس نے کلام کیا ہوگا، اب کیوں غلط معنی لے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بدی کے ساتھ ہو تو گناہ ہے، حضرت سفیان ثوری فرما رہے ہیں اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ گمان کی کئی قسمیں، ایک واجب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، یہ واجب ہے، ایک مستحب ہے جو کہ مومن صالح کے ساتھ رکھنا ضروری ہے کہ ایک مومن ہے یار، جب مومن ہے تو اس کے ساتھ تو اچھا گمان رکھیں صالح کے ساتھ، اور ایک فاسق مومن اس سے کہتے ہیں جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ گمان رکھنا، اس کے ساتھ برا گمان رکھنا جائز ہے کیونکہ فاسق مومن ہے، ایسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہیں۔ اور بھائی فاسق اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے والا، داڑھی منڈوانے والا، وہ بھی اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے والا، اس کے ساتھ تو بدگمانی کرنا جائز ہے، وہ بھی اسی معاملے میں، اسی معاملے کے یار یہ جب اللہ کے احکام کو پورے نہیں کر رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی کی بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے بدگمانی کی۔ سن لیں حضور کا فرمان ہے، اللہ اکبر۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، حق ہوتا ہے وہ۔ حضور فرمان ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی، جس نے اپنے بھائی کے متعلق بدگمانی کی، اس نے اللہ سے بدگمانی کی، اور اللہ عز و جل سے بدگمانی کرنا حرام ہے، یہ حکم ہے، یہ حرام ہے اللہ عز و جل سے بدگمانی کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ اکبر، بہت گمانوں سے بچو، اپنے کام سے کام پہ رکھو نا، اپنے معاملت میں دھیان رکھو، اپنے تو کتنے اللہ کے حکام کو پورا کر رہے ہو۔ اگر باپ ہو تو اولاد، اپنے اولاد کے کتنا معاملات کو پورے کر رہے ہو، اگر اولاد ہو اپنے ماں باپ اپنے گھر والوں کا کتنا خیال رکھ رہے ہو، اگر آپ شوہر ہو تو اپنی بیوی کے کتنے احکامات کو پورے کر رہے ہو، کتنے نفقے پر توجہ دے رہے ہو، کتنے محبت و پیار پہ توجہ دے رہے ہو، کس نے احسن انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ارے بھائی اس پر تو غور کرو کہ خود اپنا بھی خیال رکھو نا، اپنے بیوی کا بھی خیال رکھے، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھے، اور اللہ کے احکامات کو بھی پورا کریں۔ اس معاملات کو ہٹ کے دوسرے چکروں میں پڑ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر خصوصی کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر خصوصی کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان رکھا۔ اللہ اکبر۔ بس بدگمانی جیسی بری چیزوں سے انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم بچیں گے۔ آپ کے سامنے میں نے آیت مبارکہ بھی پیش کی ہے، آپ کے سامنے میں نے حدیث مبارکہ بھی پیش کی ہے۔ بھائی اصل بات یہ ہے، بات کو سمجھیے گا، اصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان مومن صالح ہے، اس کے ساتھ بدگمانی کس طرح کیا؟ بھائی آپ حسن ظن تو رکھیں، اچھی چیز رکھیں، جب چیز سامنے آ جائے تب بات کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار وہ میرے متعلق اس طرح کی باتیں کرتا ہوگا، بھائی کیسے کرتا ہوگا یار؟ ہوگا کیا چیز ہوتی ہے؟ ہوگا تو یہ بدگمانی کر رہے ہو آپ، میرے بارے میں الٹی باتیں کرتا ہوگا، یا نا یہ جو بندہ نا میرا گھر بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، بھائی کیوں بگاڑے گا؟ وہ اس کو اپنا گھر بسانا ہے، تمہیں اپنے بھی اپنا گھر بسانا ہے۔ جیسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ایک ہیں،
اب یہ کہاں گھروں کو بگاڑنا کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں آپ کہ میں مطلقاً بات کر رہا ہوں، وجہ یہ دیکھیں جیسے شوہر ہے، مثال کے ابھی اس کی مثال لیتے ہیں، شوہر ہے تو شوہر اپنے والدین سے بھی محبت کرے، بہن بھائیوں سے محبت کرے، بیوی سے بھی محبت کرے، لیکن سب کے حقوق الگ ہے، اسلام نے بیان کیے۔ میری ویڈیوز پر بھی موجود ہے، اگر دیکھنا ہو تو آپ اسپیشل اسلام کی اسپیچ جس پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے حقوق الگ ہیں، ہر اسلام نے دیے۔ اگر ہر کسی کے حقوق اب ادا نہیں کرتے، یعنی جو آپ پر حقوق لازم پورے نہیں کرتے، تو آپ سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھیے گا بس کہ مثال کے طور پہ بیوی آپ سے رشتہ جڑ گئے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ختم، بس چل رہی ہے زندگی جیسے چل رہی ہے۔ نہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے۔ بہن بھائی ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو، والدین ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، خیال رکھا جائے گا۔ تو بھائی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم جتنا ہو سکے دوسرے کے متعلق حسن ظن رکھیں گے، اور حسن ظن رکھنے میں ہمیں فائدہ یہ کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا، اور اگر کچھ برا ہوتا بھی ہے تو صبر کریں گے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو ہمارے ساتھ بہتر ہی ہوگا۔ اور اگر دوران گفتگو مجھ سے کوئی کلمہ سخت نکل گیا ہو یا بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ وجہ یہ ہے کہ بدگمانی جیسی چیز نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر خصوصی کرم فرمائے اور خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔